تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بہت سارے ٹاپکس ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ تمام ٹاپکس پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیں۔ پہلا یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ کیوں کہا کہ وہ کامریڈ ہیں۔ دوسرا جو ٹاپک ہے GHQ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تیسرا جو ٹاپک ہے طیب اردگان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہے، وہ کیا پیغام دے کر گئے ہیں۔ پھر عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ عمران ریاض کا جو ہے شیر افضل کو جواب ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور PTI کے کچھ لوگ جو ہیں، جو کچھ 2 سینیٹرز ہیں اور 3 MNAs ہیں، ان کے خلاف عمران خان نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ مالاکنڈ کے ایک پروفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ کیا تفصیلات ہیں۔ اور ساتھ میں ایک حیدرآباد میں پروفیسر ہیں، ان کو بیٹے نے جلا دیا، اس پر بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ان ٹاپکس پر میں بات کروں، تو آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی ہیلپ کرتے رہیے۔ پہلی بات جو ہے، آرمی چیف صاحب نے کامریڈ کیوں کہا فوج کو اور اپنے آپ کو، کیونکہ ایک سینیریو آتا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ پختون ہیں، کوئی کہتا ہے پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں۔ تو فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہے اور فوج میں تمام لوگ، چاہے وہ پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچی ہو، تمام ایک پیج پہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کامریڈ، تو کامریڈ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوست، ساتھی، اتحادی۔ تو بیسیکلی یہ سوشلسٹ اور جو تھے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں لوگ کمیونسٹ کے لیے بھی بات کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ہوا کہ لوگ جب بڑے آپ کا قریبی دوست ہو تو دوستوں میں کہا جاتا ہے کہ ہم کامریڈ ہیں، کہ ہم آپس میں بڑے اتفاق ہیں، ہم بہت قریب ہیں۔ تو وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ فوج ایک ہے اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہم بڑے اتفاق رائے کے ساتھ اور زبردست انداز میں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، انہوں نے کیا تو لوگوں کو یہ بات تھی کہ شاید یہ کیا انہوں نے کہہ دیا ہے، کامریڈ کیوں کہا ہے۔ تو کامریڈ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ آپ دوست ہیں، اتحادی ہیں، ایک جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ اکٹھے ہیں۔ اب GHQ کے پر حملہ کیس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے حوالے سے ایک تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے 26 فروری، تو عدالت میں 26 فروری سے اس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر گرفتار ہوئے، کافی کو سزائیں ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں، ایک تو 100 کے قریب گواہ ہیں اس کے اندر، اس میں سے کوئی 38 آلریڈی اس میں ان کی گواہیاں ہو چکی ہیں، اور 118 ملزمان نامزد ہیں اس کے اندر GHQ حملہ کیس پہ صرف۔ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ جو حکومت ہے، پراسیکیوشن ہے، اس کو کچھ شواہد ملے ہیں، اور یہ شواہد اس حوالے سے ہیں کہ کوئی چکری میں جب 9 مئی ہو رہا تھا، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی گواہ بھی ملا ہے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ گواہ آ کے بیان دے گا اور امپورٹنٹ گواہ ہوگا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل مرحلہ آنے والا ہے، اس میں اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو، اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ GHQ حملہ کیس میں پروسیس بڑا سلو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو کیس مضبوط ہیں ان کو بڑے طریقے سے، بڑے اس کے ساتھ تحمل کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اس کے اندر گواہ ہوں، اس کے اندر آپ کو جرح کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ جمع کروائیں اپنا بیان۔ تو کوئی جلدی میں حکومت نہیں ہے، تو یہ بڑے آرام سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ ہیں خالد جمیل، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جی طیب اردگان یہاں پہ آئے تھے، ترکیہ کے صدر، تو انہوں نے ایک حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خصوصاً ایک پیغام دیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں اور معاملات کو جو ہے مل بیٹھ کر حل کریں۔ تو ایک وقت میں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ
کسی وقت میں پاکستان میں کسی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو وہ یا تو سعودی عرب سے بات کرتا ہے یا وہ ترکی کے ذریعے پاکستان سے بات کرتا ہے، اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے یہ دو چینل استعمال کرتا ہے۔ تو ابھی جو طیب اردگان کا یہ دورہ تھا تو اس کے اندر یہ ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سیاسی استحکام لائیں اور ملک کو آگے چلائیں، ترقی کریں، خوشحالی۔ تو اس کے لیے سیاسی استحکام کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہے تو بعد نظر میں انہوں نے ایک قسم کا یہ پیغام بھی دیا ہے کہ عمران کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرم رویہ اپنایا جائے اور ان کو جو ہے رہا کیا جائے۔ بہرحال اس کی ابھی تک کوئی وضاحت یا تردید یا کوئی اس کے حوالے سے بیان ابھی تک نہیں آیا، تو میں بھی اسی لیے خالد جمیل جو ہیں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ذرائع سے یہ خبر دی تھی۔ بہرحال اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے۔ ایک تو ان کا یہ جو تاریخ ہے آگے چلی گئی ہے، اب مطلب ہے کچھ دن ان کی عدالت میں ان کے سماعت نہیں ہوگی کیسوں کی، لیکن ساتھ ساتھ جو نئی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا تھا ایک دفعہ، جب ان کو اس طرح پابندی لگائی گئی تو پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی 6 دن جو ہے مجھے اذیت دی گئی، میری جو کوٹری ہے جہاں پہ وہ قید ہیں اس کی بجلی بند کر دی گئی، وہاں سے ٹی وی ہٹا لیا گیا، وہاں سے اخباریں نہیں آنے دی گئیں، وہاں ان کو کھانا بڑا خراب دیا گیا۔ تو یہ ان کا ایک جو پہلے ہوا تھا واقعہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوبارہ ان کو اسی طرح ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے تو لوگ ان سے مل نہیں سکیں گے، تو ظاہر وہ بات نہیں کر سکیں گے اس طرح، تو قید تنہائی میں رکھنے کے لیے شاید اس طرف یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس پر احتجاج کیا کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے، اور انہوں نے پھر اسی بات کو کیا کہ ماضی میں بھی پابندی لگائی گئی تھی اور اس وقت بھی ان کو عمران خان صاحب کو تکلیف اذیت دی گئی تھی اور جان بوجھ کر ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا تاکہ وہ تھوڑے سے اس حوالے سے پریشان ہوں اور جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو کہہ رہی ہے وہ اس کو مانیں۔ بہرحال یہ ایک وہ ان کی پریس کانفرنس تھی۔ اب آتے ہیں عمران ریاض کا شیر افضل۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے تنازع، پچھلی میں نے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ شیر افضل نے عمران ریاض کے بارے میں کیا، عمران ریاض نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ دونوں کے درمیان یہ چل رہا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگائے ہیں کہ وہ الیمین گنڈا پور کے پاس آئے تھے اور وہ ٹھیکوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی۔ تو اب جو جواب آیا ہے عمران ریاض کا تو وہ کہتے ہیں کہ شیر افضل کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر یہ تو ہمیں بھی علم ہے کہ جب شیر افضل جیت کر آئے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں تو مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیں گے، تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا۔ پھر ان کا یہ بھی تھا کہ شاید پارٹیوں مجھے کوئی بڑا عہدہ دے دیں گے، عمران خان صاحب نے وہ عہدہ بھی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد شیر افضل صاحب کا یہ خیال تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح بتاتا ہوں کہ شیر افضل جو ہے نا وہ عہدے کے لیے ان کی بڑی جدوجہد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مجھے عہدہ ملے، میری کوئی پوزیشن ہو، تو اسی وجہ سے وہ میڈیا میں آپ کو ہر وقت نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کو نہ پی اے سی کا چیئرمین بنایا گیا، نہ ہی ان کو پارٹی کا کوئی عہدہ دیا گیا بڑا، نہ ہی انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، تو وہ جہاں تھے وہیں رہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ شیر افضل جو ہیں وہ جلسے جلوسوں میں جو ان کے اندر ایک یہ الیکشن سے پہلے وہ متحرک تھے اور جلسے جلوس کر رہے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو پرمیشن ملتی تھی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، لیکن جیسے الیکشن ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے اب جیسے 26 نومبر کا ایک جلسہ تھا اسلام آباد کا تو وہ نظر نہیں آئے، اسی طرح جتنے بھی جلسے ہوئے وہ اتنے وہاں پہ ایکٹیو نظر نہیں آئے جس طرح ماضی میں ہوتے تھے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن ہے اور وہ پریشان ہیں، تو اسی وجہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان کو امبیرس کیا جب انہوں نے محمد بن سلمان کے حوالے سے ایک بیان جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف وہ مسلسل الزام تراشی کرتے ہیں اور وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر جو ہے نا ایک قسم کا اپنا وہ انہوں نے ایک گروپ بنانے کی کوشش کی ہے
وہ کہتے تو ہیں کہ میں گروپ پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن وہ کبھی ایک کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پارٹی کے اندر ایک ہلچل انہوں نے مچا رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ عمران ریاض صاحب نے بھی آج اسی قسم کی باتیں کی ہیں جو میں نے آپ سے بات کی، تو یہ ان کا ایک جواب آیا ہے، جواب الجواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب نے جیسے شیر افضل مروت کو نکالا، اسی طرح عمران خان صاحب نے اب پارٹی سے کہا ہے کہ بھئی وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سے سینیٹرز غائب ہو گئے، ایم این ایز غائب ہو گئے، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اعلان انہوں نے کیا تھا ایک دو مرتبہ، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی لسٹیں بنا لی جائیں، اور باقاعدہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی پارٹی سے رخصت کر دیے جائے، فارغ کر دیے جائے۔ اس میں کے پی سے بھی ہیں لوگ، اور اس میں کچھ 2 سینیٹرز کے نام لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ ایم این ایز ہیں۔ تو عمران خان صاحب بڑے اس پہ کلیئر ہیں کہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یقیناً بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بہت زیادہ پریشر تھا، بہت زیادہ دباؤ تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس موقع پہ غائب ہو گئے اور انہوں نے بہانے بنائے۔ بہرحال پارٹی بھی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مالاکنڈ کے ایک پروفیسر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ کوئی موضوع کوئی اس قسم کا ہے کہ اس کے حوالے سے کافی شکایات آ رہی تھی، جس میں وہ طالبات کو جو ہے وہ ان سے ویڈیوز منگواتا تھا اور پھر انہیں کہتا تھا کہ امتحان میں آپ کو اچھے نمبر دوں گا۔ تو اس قسم کے الزامات آئے، تو جس پر گزشتہ روز اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی اور پھر اس کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا۔ تو پروفیسر کا تعلق بتاتے ہیں کہ پشاور سے ہے، مالاکنڈ میں یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی کو یہ کہا گیا ہے، 2 رکنی کمیٹی ہے، ایک اس میں بیوروکریٹ ہے، ایک پولیس افسر خاتون ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ 15 دن میں آپ تحقیقات کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے جمع کرائیں تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب چونکہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے تو اریسٹ بھی ہے، تو یہاں پہ یہ کیس چلے گا۔ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یونیورسٹیز میں اس قسم کے پروفیسرز ہوں، اگر اس قسم کی حرکات ہوں تو میرے خیال میں اس کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن اس کو بھی اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر تو اس کے الزام اس پہ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو میرا خیال ہے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ یقیناً کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اس کے اندر خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور اگر یہ ماحول ہوگا تو میرا خیال میں کہ کوئی اپنی بچیوں کو اس طرح یونیورسٹیز یا کالجز نہیں بھیجوائیں گے۔ تو بہرحال اس پہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا قدم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ آتی ہے۔ اب چلتے ہیں جناب، ایک پروفیسر ہیں آکاش انصاری۔ ان پروفیسر صاحب کے ساتھ کوئی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا ایک لیپالک بیٹا تھا جو کہ ہر وقت ان سے پیسے مانگتا تھا۔ ان کے پاس بھی ظاہر ہے کہ یہ ادیب تھے اور شاعر بھی تھے بڑے اچھے، تو اکثر آپ نے ان کو میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ تو بدقسمتی دیکھیں نا، آج کل خون بھی سفید ہو گیا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے لیپالک ان کا بیٹا تھا، تو ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آج کل اپنے بیٹے بھی اس طرح کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اس قسم کا معاملہ ہوا کہ اس نے پیسے ویسے مانگتے، تنگ کرتا ہوگا والد کو، انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اب اس نے کیا کیا کہ گھر میں آگ لگا لی۔ اب جب آگ لگ گئی تو اس نے خود ان کو نکالنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو تھوڑا سا آگ اس کو بھی لگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن اس کے ہاتھ ذرا جلے تھوڑے سے۔ تو پولیس آ گئی، پولیس کو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس طرح میرا جو والد ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اب جب پولیس نے اس کو دیکھا، پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے بھیجا، تو پتہ یہ لگا کہ اس کے اوپر تشدد کے نشانات تھے، کہیں کہیں سے وہاں سے آلریڈی بلیڈنگ تھی یا کٹا ہوا تھا، تو جس سے یہ واضح ہوا کہ اس کو مارنے سے پہلے پروفیسر صاحب پر تشدد کیا گیا تھا، اور تشدد کے ساتھ ساتھ ان کو زخم بھی لگے، مطلب ہے کسی چیز سے ان کو مارا بھی گیا۔
تو جگہ جگہ سے ان کا جسم جو تھا وہ زخمی تھا۔ اب پھر پولیس کو ہوا کہ یار یہ تو مطلب وہ کیس نہیں ہے کہ آگ لگنے کا کیس نہیں ہے، نہ آگ سے جھلسنے کا کیس ہے، یہ تو قتل کا کیس ہے۔ تو پھر پولیس نے اس کے جو ان کا بیٹا ہے اس کو گرفتار کیا، ساتھ ساتھ تو جو وہاں پہ ان کا کوئی چوکیدار ہے یا اس کو بھی گرفتار کیا۔ اب تفتیش میں پھر اس کے جو بیٹا ہے، پالک بیٹا ہے پروفیسر آکاش انصاری کا، اس نے اعتراف کیا کہ جی بالکل میں نے پیسے مانگتا تھا، مجھے دیتے نہیں تھے، اور یہ میں نے لہٰذا ان پہ تشدد کیا، ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد گھر میں آگ لگا دی تاکہ وہ جل جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہ تو اس کی بدقسمتی تھی یا ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ پوسٹ مارٹم میں وہ زخم جو تھے وہ نظر آ گئے اور تشدد کا پتہ چل گیا، ورنہ یہ اس کو یہی رنگ دینا تھا کہ جی یہ تو گھر میں آگ لگی ہے اور آگ کی وجہ سے یہ پروفیسر صاحب جل گئے ہیں۔ تو بڑی بدقسمتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور دنیا ہے چل رہی ہے۔ بہرحال آج یہ کافی ساری خبریں تھیں تو میں نے کہا کہ تمام خبروں پہ کوشش کروں گا میں مختصر بات کروں، تو میں نے مختصراً آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آئے گا، پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔